حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت نے ہندوستان میں جہاد کیا تو گنگا جمنا سے ہوتے ہوئے انڈیا کا ایک علاقہ ہے غازی پور، وہاں تشریف لائے تو وہاں حضرت کا قیام ہوا۔ تو وہاں مسجد میں کوئی شخص بریانی لے کے آیا، اور جب بریانی کے لیے حضرت نے نوالا اٹھایا اور نوالے کو واپس پلیٹ میں چھوڑ دیا اور فرمانے لگے کہ اس میں سے ہمیں سود کی بو آ رہی ہے۔ ہمارے سلف صالحین جو تھے اتنی احتیاط کیا کرتے تھے حرام غذاؤں سے، حرام کمائیوں سے، کہ حضرت نے اسی وقت نوالا چھوڑ دیا۔ تو اب تحقیق ہوئی، دال روٹی تھی، دال روٹی حضرت نے تناول فرمائی، تو تحقیق کی کہ بھئی یہ کس کے گھر سے آئی تھی بریانی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت جس جگہ کے یہ چاول ہیں وہ جگہ رہن پہ رکھی گئی ہے۔ رہن یہ ہے کہ پیسوں کی کسی کو ضرورت ہے تو اپنی چیز رکھا دی، تو اسی طرح زمین رکھا دی اور اس کے بدلے میں ادھار دے دیا، اور جب تک اس زمین سے جو نفع ہوتا ہے وہ لوگ فائدہ اس کا اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک سود کی شکل ہے۔ تو آج کل کے جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہم لوگ کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، تو اس میں بڑی بے احتیاطی ہے۔ کھانے پینے میں کون دعوت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، بس دعوت کر رہا ہے، پہنچ گئے جی کھانے پینے کے لیے، جی دعوت ہے، جی دعوت ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اب وہ دوسرے کا مال غصب کر کے آپ کو دعوت کھلا رہا ہے، کہاں سے آپ کو دعوت کھلا رہا ہے، حلال مال ہے، حرام مال ہے۔ سارا معاملہ یہ ہے کہ جب جسم کے اوپر ہی اور اندر کی روح کی جو غذا ہے وہی جب نفس کی غذا ہی گندی مل رہی ہوگی تو کیا عبادات میں آپ کو لذت آئے گی؟ کیا آپ کو اس میں مزہ آنا ہے؟ وہ تو بس پھر سجدے کرنا اور ٹکرے مارنا، یہی معاملات چلتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ حلال اور طیب رزق آدمی کما کے کھا رہا ہے، اپنے روزگار میں کتنا جھوٹ بول رہا ہے، کمائی کرنے جا رہا ہے کتنی ڈنڈی مار رہا ہے، جو اس کا وقت طے ہوا ہے وہ وقت پورا دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، ان ساری چیزوں کا محاسبہ ہے ہی نہیں۔ اور پہلے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی تھیں، جو بارشیں بھی برسا کرتی تھیں اور موسم بھی اپنے وقت پہ آیا کرتے تھے، اپنے جایا کرتے تھے۔ اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہم خود لوگ ہیں، ہم خود لوگ ہیں۔ ہم زیادہ دور نہ جائیں، اگر ہم زیادہ بھی دور نہ جائیں تو ہمارے شیخ حضرت مولانا عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تھے حیات تھے تو آج سے جو ہے 40 سال پہلے کی حضرت بات بتاتے تھے کہ یہ نیو کراچی جو تھی یہ نئی آبادی کہلاتی تھی، یہ بنی تھی۔ تو حضرت کے ایک مرید تھے، وہ صبح فجر پڑھ کے نکلا کرتے تھے تاکہ وہ آرام سے جو ہے اپنی جگہ پہ بھی پہنچ جائیں اور ان کی نماز بھی نہ قضا ہو اور جماعت بھی مل جائے۔ اور پھر عصر میں جب چھٹی ہوتی تھی تو نئی آبادی سے نکلنے سے پہلے سوچتے تھے کہ بھائی میں اگر ابھی نکلوں گا تو مجھے راستے میں کہیں نماز ہی نہیں ملے گی، مغرب قضا ہو جائے گی۔ پھر وہ مغرب کا انتظار کرتے تھے، مغرب کے بعد کہتے تھے کہ بھئی اب ظاہر ہے موسم ایسا ہے جلدی نمازیں ہو جاتی ہیں، تو عشاء تک بیٹھے رہتے تھے اور رات کو نکل کے کب گھر پہ وہاں شاہ فیصل کالونی پہنچا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں، اتنے زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگ ابھی اس زمانے میں 40 سال پہلے گزر گئے کہ جن لوگوں کو اتنا اپنا خیال تھا نمازوں کا، اپنی اصلاح کا، اپنے نفس کی اصلاح کا، اللہ والوں کے پاس جانے کا، بیٹھنے کا۔ جتنے بھی لوگ ہمارے بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ تبدیل ہوئے ہیں وہ اللہ والوں کی صحبت سے ہوئے ہیں۔
پہلے کون سی ایسی صورتیں دی؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں لے لیں، حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے سلف صالحین جتنے بزرگان دین ہیں، ان کی خانقاہیں ہوا کرتی تھیں، ادھر لوگ جایا کرتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور آج ہماری نظروں میں تو دنیا کی اہمیت ہے، بچے کو اچھا کینیڈا بھیجنا ہے، ابھی سے شروع ہو جائے گا، وہ بچہ پیدا ہوا نہیں، کینیڈا بھیجنے کی اس کو پیدائش کے بعد سے ہی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ روزی کون دے گا؟ کینیڈا دے گا، وہاں پہ دوسرا اللہ موجود ہے معاذ اللہ، یقین بگڑ گئے۔ امریکہ میں ڈالر سے تبدیل ہو کے پیسے ملیں گے نا، تو وہ وہاں پہ دوسرا اللہ موجود ہوگا، یہاں پہ ان کے لیے پاکستان میں دوسرا اللہ موجود ہے۔ لوگوں کے ایمان خراب ہو چکے ہیں، شروع سے توکل ہی نہیں ہے۔ صحبت اہل اللہ جو ہوتی ہے، اللہ والوں کی جو صحبت ہوتی ہے، وہ سوچ کو درست کرتی ہے۔ جو ہماری سوچیں ہیں، ہماری سوچیں خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس سے اللہ کی مدد اڑ گئی ہے، وہ چیزیں ہمارے پاس اس لیے نہیں رہی ہیں۔ ہم لوگوں کی باتوں کے اندر اثر کیوں نہیں ہے؟ ایک بات کرے گا آدمی، دین کی بات کرے گا، جیسے دیکھے اچھا یہ ڈرامے بازا پہ، ابھی تو ایسی بڑی بات کر رہا تھا، بڑی اللہ رسول کی ہو رہا ہوتا ہے، نہیں ہو رہا ہوتا، اب دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے، وہاں دیکھو کیا کر رہا ہے، کیا حرکتیں کر رہا ہے، وہاں پہ چل رہی ہیں، اندر کی اصلاح ہی نہیں ہے، زبانی لفاظی چل رہی ہے بس، ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک۔ کیوں؟ اندر سے دل نہیں بنا ہے۔ فی قلوبہم مرض، یہ جو مرض ہے نا، دل کا جو مرض ہے، اس کے بھی ڈاکٹر موجود ہیں، یہ خوب سمجھ لے لینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو فرمایا گیا نا کہ تزکیہ نفس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور فرمایا گیا کہ ان کا تزکیہ کریں، قرآن میں جو آیا ہے۔ تو صحابہ کرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کیا اور بیعت ہوئے، تو وہ یہی معاملہ تھا، حضور کی صحبت نے سب کو بدل کے رکھ دیا۔ اور اس وقت کی صحبتیں تو ایسی ہوا کرتی تھیں کہ لمحہ بھا لمحہ بدل جاتا تھا، آدمی صرف دیکھا، آنکھوں سے آنکھیں ملی، اور اتنی طاقت ہوا کرتی تھی، اتنا اندر سے لاوا ایمان کا ہوا کرتا تھا کہ ان کا دیکھنا بدل دیتا تھا۔ اور یہ چلتی ہیں نگاہیں، درجہ با درجہ چلتی ہیں، لیکن اللہ والوں کے پاس ہوتی ہیں جو ریاضات کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے اپنے نفس کا خون کرتے ہیں۔ تو جو دل کا خون ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا خون ہوتا ہے، اپنی نگاہوں کو بچانے کے لیے جو انسان کے دل کے اوپر جو چھریاں چل رہی ہوتی ہیں، گناہ کا موقع موجود ہو اور پھر جو چل رہی ہوتی ہیں، تب جو بچتے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے پھر ان کو اللہ پاک ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ ان کی نگاہوں کے اندر بھی اثر ہوتا ہے، ان کی باتوں کے اندر بھی اثر ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے صحبت اہل اللہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور احتیاط اتنی ہوتی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو سود کی بات تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار ایک شخص سے اپنا قرض لینا تھا، تو اس نے حضرت کو بلایا، تو جب حضرت قرض لینے کے لیے وہاں پہنچے تو دھوپ تھی، تو اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے، تو ایک دم سائے سے ہٹ گئے، تو فرمانے لگے اپنے مریدین سے کہ میں نے اس سے قرض لینا ہے، اس لیے اس کی چھاؤں میں کھڑا ہونا بھی بہتر نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے احتیاط۔ یہ ایمان کا آپ لیول چیک کر لیں، اب آپ کا اور ہمارا، ہم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہمارا ایمان ہے، کیوں ہمارا ایمان نہیں ہے، کیوں ہم حرام کھاتے رہتے ہیں، جھوٹ بول کے بیچنا باچنا چیزیں کرنا، ہماری غذا جو ہے وہ حلال نہیں ہوتی، اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، بس آئے اور کھانے سے مقصد ہے۔ اگر حرام غذا نہ ہو انسان کی، حلال غذا ہو، تو چیزیں انسان خود بخود بدلتا ہے، خود بخود بدلتا ہے، اس کی نسلیں بھی خود بخود بدلتی ہیں، وہ بھی نیکی کی طرف چلنا شروع ہوتی ہیں۔ مال کے لیے جب جس چیز کے اوپر محنت کریں گے بھائی، ظاہری سی بات ہے، جس چیز پہ لگائیں گے وہی چیز حاصل ہو جائے گی۔ ایک شخص بچپن سے شروع سے ہو جاتا ہے، بچوں کو میں نے تو یوں کمانا ہے، وہ اس کو بچے کو کمانا ہے، فلاں بھیج دینا ہے، کینیڈا بھیج دینا ہے، اس کو یہ دلوا دینی ہے، چلو جی چھٹی،
تو وہ وہی ہوتی ہے بعد میں جنازہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، اس بیچارے کو پھر نماز جنازہ بھی نہیں آتی کہ وہ باپ مر گیا اب جنازہ کیسے پڑھے گا، سکھایا ہی نہیں تھا، محنت ہی دوسری طرف کی تھی، تو وہ تو حاصل تو یہی ہونا ہے، بس اس کی دنیا بن گئی، اپنی دنیا برباد کر کے چلے گئے۔ اللہ کے اوپر ایمان ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے سب سے پہلے اس کو اولاد میں داخل کرے، اس کی فکر کرے، اس کی تعلیم کی فکر کرے کہ میں نے دینی تعلیم دینی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یاد رکھو ہمیشہ دین جو ہے نا وہ گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے دین۔ جب تم دین گھر کے اندر لے کے آؤ گے نا تو تمہاری اولاد، تمہاری نسلوں میں وہ دین چلے گا۔ اور جب ہمارے حضرت نے یہ پہلے لڑکیوں کا عالمہ کا کورس نہیں ہوا کرتا تھا، تو اس کی جو ایجاد کے جو کی وہ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، تو حضرت نے یہ نصاب بنایا۔ تو اس وقت کے بزرگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بڑے بڑے بزرگ موجود تھے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، تو حضرت نے فرمایا ان کو دینی علم دیں گے تو یہ علم ہم ان کو دیں گے تو یہی علم ان بچوں میں ان کی سرائیت کرے گا، تب ان کے گھر بدلیں گے۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی سوچ کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کون آیا، کس نے شروع کیا، کب کام شروع ہوا، کہاں سے کہاں پھیل گیا، اور ہو جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا ہے کام۔ اور آپ دیکھ لیں ان کی نسلیں بھی فیض یاب ہوتی ہیں، ساری نسلیں بھی عالم حافظ ہی پیدا ہوتی ہیں، پھر کوئی روزی کی تنگی نہیں ہوتی، کوئی روزی کی معاش کی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی کہیں بھیک نہیں مانگ رہا ہوتا۔ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جسے میں چاہوں بے حساب رزق دوں، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ ہمیں تو صرف اللہ پاک نے جو ہے وسیلہ اختیار کرنے کا مکلف بنایا ہے کہ بھائی آپ حلال ذریعہ دیکھو اور کھول کے بیٹھ جاؤ، رزق تو اللہ رب العزت نے دینا ہے۔ ساری بات یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اصلاح کی طرف نہیں آتے کہ ہم لوگوں کی اصلاح ہو، نفس کی اصلاح ضروری ہے، اس نفس کو کلمہ پڑھایا جائے۔ زبان کو بڑے کلمے پڑھائے ہوئے، 24 گھنٹے کلمے پڑھا دیں گے، دوسروں کو کھڑے ہو کے کلمے پڑھا دیں گے، نفس کو کلمہ نہیں پڑھایا، اصل میں اندر سے نفس نہیں بنا۔ اور یہ نفس جو ہے بغیر صحبت اہل اللہ کے کبھی نہیں بنتا، یہ تو طریقہ ہے، یہ تو آپ جان لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیعت کیا تو وہ صحابی کہلائے، اور صحابہ کرام جو تھے انہوں نے تابعی کو بیعت کیا تو وہ تابعی کہلائے، پھر تبع تابعین، اس سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اثرات جو پہلے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زمانے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ کیفیات، وہ معاملات نہیں ہوتے، لیکن وہ تعلق، ایک درجہ، ایک معاملہ ضرور ہوتا ہے، اثر ضرور ہوتا ہے، وہ نسبت تو نہیں ہوتی، دور کے حساب سے وہ نسبتیں کم ہو جاتی ہیں کہ پہلے جیسے تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی صحابہ کرام کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے اسی وقت تعلق معاملہ قائم ہوتا تھا، تابعی تبع تابعین تک چلا یہ سلسلہ۔ پھر تبع تابعین کے بعد جب سلسلہ کمزور ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فوراً ذکر اذکار بڑھائے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، غافل ہوتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک گناہ کا دھبا آ جاتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کا آدمی ذکر کرتا ہے، ورد کرتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر سے یہ دھبا دھلتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، دل کے اندر نور تجلی کرتا ہے، دل منور ہوتا ہے۔ تمام ذکر اذکار اسی لیے کرائے جاتے ہیں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اور جو اللہ والے ہیں وہ پھر بتاتے ہیں کہ بھائی کس کو کتنا ذکر کرنا ہے۔ جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھائی اس کا وزن کے حساب سے نا 250 mg دینی ہے یا 500 mg دینی ہے، یا 1000، بہت زیادہ مرض ہے تو 1000 mg اس کو کب دینی ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے درجہ با درجہ جو ہے اصلاح کر رہے ہوتے ہیں،
تو ان کو بھی اس چیز کا جو ہے ملکہ حاصل ہوتا ہے کہ کس کو کس وقت کتنی غذا دینی ہے، کس کو کس وقت کتنا ذکر دینا ہے۔ جیسے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نان بھائی تھے، وہ آیا کرتے تھے، تو مہمان آئے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اس وقت حضرت کے کھانے میں کچھ تھا نہیں دینے کے لیے، تو وہ نان بھائی آ گئے تو وہ نان لے کے آ گئے ہدیے کے اندر۔ اب حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بے انتہا خوش ہو گئے کہ یار یہ ایک ایسے موقع پہ لے کے آئے کہ میرے مہمان آئے ہوئے۔ تو حضرت نے کہا آج مانگو کیا مانگتے ہو، نان بھائی سے بولا مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو نان بھائی کہنے لگا حضرت اپنے جیسا بنا دیں۔ حضرت نے کہا کچھ اور مانگو، اس وقت کے لوگ بھی ایسے تھے۔ نہیں حضرت مجھے تو آپ اپنے جیسا بنا دیں۔ تو ہم جیسا ہوتا کہتا حضرت مال دے دیں ذرا، کچھ دعا کر دیں ذرا، کام وام ذرا ٹائٹ ہو جائے، ذرا نوٹ ووٹ آ جائے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے، ڈاکٹر صاحب ہے تو مریض زیادہ آ جائے۔ کلینک میں بولتے ہیں، جیسے دوست ہیں ہمارے ایک مرید ہیں، تو میں نے کہا کیا یار کلینک خالی پڑا ہے، مریض نہیں آ رہے؟ میں کہا چلو کہنے لگے دعا کریں۔ میرے کہا اللہ پاک جو مریض بیمار ہو بیچارے وہ آپ کے پاس آ جائے، بیمار تو ہوں گے۔ تو جو مرض ہوتا ہے، مرض کے اعتبار سے ہی جو ہے پھر دوائی بھی دی جاتی ہے۔ تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ہاتھ پکڑا نان بھائی کا، حجرے کے اندر لے گئے۔ اب جب حجرے کے اندر لے کے چلے گئے تو توجہ کی 3 توجہات ہوتی ہیں اہل اللہ حضرات کو جو دی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں، صحبت درجہ بدرجہ جو صحبت کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، تو 3 توجہات ہوتی ہیں۔ تو اس میں ایک تو توجہ یہ ہے کہ جیسے ہم سب بیٹھے ہوئے، سکینہ اتر رہا ہے، اللہ کا ذکر کریں گے تو سکینہ اترے گا۔ حدیث پاک میں جیسے آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آسمان تک چلے جاتے ہیں، تو اس وقت جو سکینہ اتر رہا ہوتا ہے وہ ہم سب کے دلوں کے اوپر جو کیفیت بدلتی ہے ذکر کی وجہ سے، وہ اس لیے ہم لوگوں کے دل کی کیفیت جو ہے نرم ہوتی ہے، جو اللہ سے قرب حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے یہ روشنی چل رہی ہے، سب پہ روشنی پڑ رہی ہے، ایک توجہ تو یہ ہوتی ہے جو اللہ والے ڈالتے ہیں۔ دوسری توجہ یہ ہوتی ہے کہ جن سے تعلق ہوتا ہے، مریدین ہوتے ہیں، ملنے والے ہوتے ہیں، ہمدرد لوگ ہوتے ہیں، اصلاح کا شوق رکھتے ہیں، تو ان کو باتوں کے ذریعے دل کے اوپر تھوڑی توجہ کی جاتی ہے تاکہ ان کا اصلاح کی جائے، ان کا دل کا معاملات دیکھتے ہوئے جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس پہ توجہ کر کے ان کے دل کو ہلکا کیا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے جو اللہ والوں سے آپ لوگ ملتے ہیں، جن کو نسبت حاصل ہوتی ہے، یہ کام وہ کرتے ہیں جو اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے بھی نہیں، لیکن آپ ظاہر ہے آپ سے تعلق ہے تو آپ کو توجہ کر دیں گے۔ جب آپ بات کرتے ہیں نا حضرت دعا کریں گے، مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے دل کبھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ایک جو ہے خاص جو القائی توجہ ہے وہ ہر کسی پہ نہیں ڈالی جاتی، وہ توجہ نہیں ڈالی جاتی، اور وہ ہوتی بھی بہت کم ہے، اور بہت کم اللہ والوں کو اللہ پاک کی طرف سے نصیب ہوتی ہے۔ جسے اللہ چاہتے ہیں اس کو نصیب کرتے ہیں وہ، لیکن وہ کیمیاب ہوتی ہے بہت۔ تو جو ولایت کا درجہ رکھتے ہیں، ایک نسبتی ہیں بزرگ، ہم جو نسبتی بزرگ کہلاتے ہیں کہ بھئی حضرت سے تعلق ہے، جیسے ہمارے حضرت بڑے تھے تو ہم جیسے نسبتی ہوتے ہیں، یہ ولایت کے درجے پہ ہوتے ہیں اولیاء کرام۔ تو وہ جو ولایت والے درجے والے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو معاملہ بہت اللہ والے ہیں، بڑے ہیں، جو سارے ہمارے سے اوپر بڑی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ زندگی دے، بہت کم رہ گئے، بہت کم رہ گئے، تو ان کے پاس وہ ہوتی ہے، وہ ہر کسی پہ نہیں کی جاتی۔ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ ظاہر ہے وہ سر ہو گیا کہ حضرت مجھے تو اپنے جیسا آپ بنا دیں، تو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ توجہ القائی اس کے اوپر کی، دل کے اوپر توجہ کی، حجرے میں لے جا کے جب توجہ کی تو جب دونوں حجرے سے باہر آئے تو فرق صرف یہ تھا کہ نان بھائی لنگڑا کے چل رہا تھا کیونکہ وہ تحمل نہیں کر سکا، نان بھائی لنگڑا کے چل رہا تھا، باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ معمول کے مطابق چل رہے تھے۔ صرف اس سے لوگ پہچان پا رہے تھے، شکل تک بدل گئی تھی، لیکن وہ پھر جذب نہیں کر سکے اس کیفیت کو۔ نان بھائی 3 دن بعد ان کا پھر انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اللہ والوں کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے، صحبت سے فائدہ ہوتا ہے، جتنا بھی اللہ والوں سے آدمی تعلق رکھتا ہے اس کی بھی اصلاح ہوتی ہے،
اس کے گھر والوں کی اصلاح ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ اپنی اصلاح کراؤ گے تو آپ کے گھر والے کی بھی ہوگی۔ اب سیدھی سی بات ہے، جب آپ کو دیکھے گا کہ یار میرا تو باپ جھوٹ نہیں بول رہا، آپ کی اولاد نیکی کی طرف آئے گی، آپ کی بیوی برائی سے بچے گی، وہ نیکی کی طرف آئے گی۔ کہ میرا شوہر ہی سالہ جھوٹا 24 گھنٹے تو فون پہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بول بول کے کاروبار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی اصلاح نہیں کرا رہے تو آپ جھوٹ بھی بولو گے، سب کچھ کرو گے۔ ایمان آپ کا کمزور ہے، توکل آپ کا کمزور ہے، صحبت آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اور ذکر جو ہے انسان کے نفس کو کبھی کرتے ہیں، ایمانی طور پہ کبھی کر دیتے ہیں، اللہ پہ توکل کر دیتے ہیں، یار اللہ مالک ہے، اللہ کرنے والے ہیں، یہ چیز دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ ذکر کی بڑی تاثیر ہوتی ہے کہ ذکر جو ہے معمولی چیز نہیں ہے، ذکر بالجہر معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ انسان کے اندر غذا جس طرح ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا کھانا، تو جو روحانی غذا ہے وہ ہماری یہ ذکر ہی سے آ رہی ہوتی ہے۔ اور جتنا بھی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو زمین سے اگ رہا ہے، مٹی سے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہماری جو ویسی غذا ہے مادی وہ زمین سے پیدا کی، اور روحانی غذا پھر سکینہ سے ذکر کرنے سے اترتی ہے۔ اور جو مجمع کا ذکر ہوتا ہے، جو لوگ جیسے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے، تو خاموش ہو گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول ہم تو ذکر کر رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ذاکرین کی مجلس اختیار کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ بھائی کتنی اہمیت ہے ذکر کی۔ تو جو یہ مجالس ذکر ہوا کرتی ہیں یہ کم نہیں ہوا کرتی، ان کی تاثیر بہت کبھی ہوتی ہے۔ جہاں بھی حلقہ دیکھیں ذکر کا، اللہ والوں کا، جن کو اجازت حاصل ہے وہاں پہ لازمی شریک ہو جائیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے تو کراچی میں آپ کو پتہ ہے بنوری ٹاؤن تک کے دارالحدیث تک میں ذکر ہوتا ہے، اشرف المدارس میں ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے تو اتنے سارے اللہ والے یہاں موجود ہیں، چشتیہ سلسلہ قادریہ، راشدیہ، نقشبندیہ، تو غذا لیں۔ جب تک غذا نہیں لیں گے نا روح خالی رہے گی، اور جب تک آدمی کچھ کھائے گا نہیں اس کو ذائقہ تھوڑی پتہ چلے گا کہ بھائی کس چیز کا کیا اثر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی فائدہ بھی ہوگا صحبت کا، اور اس سے انشاءاللہ کبھی محسوس ہوگا آپ کو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ گناہوں سے نفرت پیدا تبھی ہوگی جب صحبت اہل اللہ ہو، جو اللہ والے اتنے ہیں، کسی سے اپنی اصلاح کا تعلق قائم کریں، اپنی اصلاح کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں حلقہ ذکر میں بیٹھیں تو خود نفس کی اصلاح ہوگی، انشاءاللہ سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب حاصل ہو جائے گا۔ اور جب وہ حاصل ہوگا تو ہر چیز آسان ہو جائے گی، کلمے پہ موت بھی آئے گی، اور مرتے وقت انشاءاللہ زبان پہ کلمہ بھی جاری ہوگا۔ جو بھی کہا اللہ پاک مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا خوب ذکر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب 11 مرتبہ سورہ اخلاص میں بسم اللہ الرحمن الرحیم